السلام علیکم، میں ہوں ارسلان۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا کر دیں پریس، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو خبر آج کی یہ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ کچھ دنوں پہلے سویڈن میں جو ایک واقعہ ہوا، جو ہماری مقدس کتاب کو جلایا گیا، جو مسلمانوں کے دل کو دکھایا گیا، تو اس کے بعد ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا تو کہ کبھی قرآن جلایا جا رہا ہے، اب اس کے بعد تورات اور انجیل جلانے کا یہ واقعہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اس کی تفصیلات پڑھی تو میں حیران ہو گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ عید کے دن جب ایک شخص نے سویڈن میں قرآن جلایا عید کے دن، اور اس پہ تو جو احتجاج ہوا ہی ہوا، جو اس کے بعد احتجاج ہوا جب عوام کو پتہ چلا کہ اس شخص نے قرآن پاک کو جلانے کے لیے سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہاں سے پرمیشن لی، اور انہوں نے باقاعدہ اس شخص کو پرمیشن دی کہ آپ کو ہم اہتمام بھی کر کے دیتے ہیں، آپ جلائیں اور مسلمانوں کے دلوں کو بھی دکھائیں۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ آیا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، اللہ بھلا کرے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو شخص آیا اس کا نام بتایا کہ احمد انوش، یہ عراق کا رہنے والا ہے۔ تو اس نے کہا سویڈن گورنمنٹ سے کہ میں تورات اور انجیل کو جلاؤں گا، مجھے پرمیشن چاہیے، جس سے میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں، جس سے یہودیوں کا بھی دل دکھے اور عیسائیوں کا بھی دل دکھے۔ تو انہوں نے اس کو پرمیشن دے دی۔ پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ اسلام کے مخالف ہیں، ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں ہمارے، تو جی وہ ہماری کتاب کو شہید کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو اپنے دین سے بھی پیار نہیں کرتے، اپنے دین کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ابھی ورلڈ ٹائم ہے جو امریکہ کا نیوز، اس نے بھی یہ نیوز شائع کی ہے۔ تو اس شخص نے پرمیشن لی، اس نے کہا کہ میں یہ جلاؤں گا۔ تو میں نے اس پہ سوچا کہ اس پہ بڑا وہ بنے گا، رولا بنے گا، عیسائی اور یہودی آ جائیں گے یہ سارا کہ کیوں کرے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو مزیدار واقعہ ہوا، جو اس شخص نے ان سارے یہودیوں اور ان سارے عیسائیوں، ان لوگوں کے منہ پر جو تماچا مارا، بھگو کے تماچا مارا، وہ ہوا یہ ہے کہ اس نے کیا ساری، جب یہ ایک چلا گیا، ایک ایریے میں چلا گیا کہ میں یہ کروں گا کام، تو وہ جب وہاں پہ گیا تو ہوا ہی ناظرین یہ کہ جب گورنمنٹ نے اسے اجازت دے دی تو اسے ایک جگہ الاٹ کر دی گئی، وہ بندہ اس جگہ پہ چلا گیا، وہاں پہ کیمرے، پریس آ گئی، سارے نیوز چینل والے آ گئے۔ تو اس نے اس جگہ پہ بہت زیادہ چیزیں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ جلائی، ایک ہاتھ میں اس نے تورات کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میں اس نے انجیل کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کیا یہ کہ سب سے پہلے ان پاک کتابوں کو اس نے اپنے سینے سے لگایا، پھر اس نے کیا کیا، اس نے ان کو چوما اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، پھر اس نے جو یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان پاک کتابوں کو جلائیں، اور ہمارے قرآن پاک میں واضح لکھا گیا ہے کہ یہ 4 کتابیں اللہ کا کلام ہے، اور ہم جب ان کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس نے جو ساتھ لکھا ہے، اس نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ میں پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، میرا ان پاک کتاب کو جلانے کا مقصد بالکل بھی نہیں تھا، نہ میں نے ارادہ کیا تھا، صرف میں دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اس طریقے سے متوجہ کروں اور اپنا ایک نیک پیغام لوگوں تک دوں کہ آج اگر میں یہ تورات یا انجیل جلاتا، کل کوئی پھر قرآن جلاتا، تو پھر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا تھا، پھر انجیل جلاتا، تو یہ ایک
ایک جنگ تھی، تو اس نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے اور یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کا اسلام، اس نے کہا کہ اسلام لوگوں کے دل کو خوش کرنے کا نام ہے، نہ کہ لوگوں کے دل دکھانے کا نام ہے، تو اس لیے میرا یہ بالکل بھی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں کہ ان کتابوں میں اگر کچھ لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، لیکن یہ ہے تو اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں اب کیسے اپنے، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میں کیسے یہ سمجھا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے ہمارے قرآن پاک کو جلایا اور مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا۔ تو اس جو احمد انوش کا یہ جو منفرد واقعہ ہے، اس نے سب کو حیران کر دیا اور خوش کر دیا اور لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ تو پھر جو اس نے وہاں پہ جو خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہر ایک بندے کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کا اپنا دل ہے، وہ جس کو مانے یا جس کو نہ مانے، لیکن ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اٹھیں اور ہم کسی کی پاک کتاب کو جلانا شروع کر دیں، کسی کے دل کو دکھانا شروع کر دیں۔ اس نے کہا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم صرف تبلیغ دے سکتے ہیں یا اس سے گائیڈ کر سکتے ہیں، ہاں بھی آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اس راستے پہ آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے تو وہ اپنے اس کی وضاحت کرے۔ تو اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور اس نے ایک نیا انداز قائم کیا ہے۔ تو مسلمان جو ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کسی کا دل دکھائے یا کسی کے مذہب کو ہٹ کرے یا کسی کے دل کو ہٹ کرے۔